بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدن ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا وضع من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به فصرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كان في بدر ليلة التمام والكمال وما كانت إلا الساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام. يا قرة عيني وسمرة أفوادي. فقال يا أمة إني أشم عندك راية طيبة كأن رأيت جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوزي قد أذنت لك فدخل ما تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام. يا ولدي يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء. بدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخلهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي ابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو والدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وقد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله في طرف الكساء وهما بيد اليمن إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء وأهل البيت وخاصتي وهامتي لامهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنهرب لمن أرهبهم وسلم لمن سالمهم ودو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم. إن مني وأنا من فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليها وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتك
انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارض مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لمحبتکم. صلوات پڑھو مل کے بلند آواز. ہم خمسة الذین ہم تحت الکساء فقال عن یمین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال زوجهم اہل بیت النبوۃ ومعدن رسالت ہم فاطمۃ وابوها وبالها وبنوها. فقال جبرائیل یا رب وتعظن لأن اهبط على الارض اكون معهم سادسا. فقال اللہ نم قد اذنت فتابت الیمان جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی ویرک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارض مدیتا ولا قمر منیر فلا شمس مضیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لأجلکم ومحبتکم وقد اتاذن لی ادخلکم معک فلتاذن لی یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا منی وإلا کنم قد اذنت لک علیک فدخل جبرائیل من تحت الکساء فقال یمین اللہ قد اوحی علیکم یقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا ابي رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في مما في على الأرض وفي جم من شيتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم ورحمة وحفت به الملائكة واستغفر لهم إلى إني يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا فازوا شيتنا ورب الكعبات صلوات. فقال ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی والذی بعثنی بحق نبی واصطفانی برسالتی نجی ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محفل اہل الارض وفی جم من شیعتنا ومحبینا وفی مغموم الا فرج اللہم ولا مغموم الا کشف اللہ غمہ ولا طالب الحاجات وقضاء الحاجات. فقال علی علیہ السلام عز واللہ فوزنا وسیدنا وکذالک شیعتنا فازوا سیدو وفی الدنیا والآخرات ورب الکعبہ صلوات. یا محمود بحق محمد مصطفیٰ یا علی بحق علی المرتضیٰ یا السماوات بحق فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ یا محسن بحق امام حسن علیہ السلام یا قیم الحسان بحق امام حسین علیہ السلام. باراللہ تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد کا جو نظر و نیاز خرچ و خراجات بانیان کی طرف سے ہوا ہے مجلس عزا شروع ہو چکی ہے. میرے مالک جو تیرا ذکر اذکار ہوا ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. میرے مالک مومنین کا اس بارگاہ میں آ جانا قدم قدم میں عبادت میں شمار فرما. گزار بھائی جان میرا مالک ضمیر بھٹی ان کے پاس اولاد نارینہ نہیں ہے. صدقہ علی اصغر کا مولا اولاد نارینہ عطا فرما اور جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما. اور جہاں جہاں ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے وہ مقام و مقیم تا قیامت آباد شاد فرما. میرے مالک بانیان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. رزق ان کو وہ دے جن میں امام حسین علیہ السلام کا حصہ ہو. میرے مالک ہر ذاکر کی محافظت فرما, ہر پڑھنے والے کی, ہر ماتمی کی محافظت فرما. میرے مالک امام حسین کے دشمن کو نیست و نابود فرما. سب سے بڑی دعا مانگنے جا رہا ہوں
آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا ہمارے قائم کے ظہور میں جلتا اللہم کل ولی کال حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا توبہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قائم عالم اللہم صلی علی محمد پانی پیارا ہے پیلا پیلا پڑھیے جی جی بسم اللہ صلوات پڑھو مل کے بلند آواز ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہو 1.25 لاکھ ہو بلند آواز سے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیدہ کا دشمن پہ لعنت صلوات مل کے بلند آواز اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلوات پڑھو حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے درود و سلام ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا کروڑ درود کروڑ سلام ان ہستیوں پہ جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابزر بنایا بے داغ کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا کروڑ درود کروڑ سلام ان ہستیوں پہ جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا عاشق کو نوازا تو ہور بنایا آج کی صفحہ انتہار اور اس پر حاضرین موالیان ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزاروں اپنے سوارس کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار راہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بغیرت کو گربان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب نعرہ حیدری جیوے پہلا لو فضیلت کا کہوں گا بندہ تذکرہ جناب آدم کا کرے نام جناب آدم کا لے حسب نہیں کھولتا مذہب نہیں کھولتا بندے توقع رکھتے ہیں کہ ابھی بتائے گا آدم کی زمین سے مٹی کس نے اٹھائی روح کس نے پھونکی پتلا کیسے بنایا جنت میں ڈالا کیسے جنت سے نکالا کیسے بندہ تذکرہ نوح کا کرے نہ حسب کھولتا ہے نہ مذہب کھولتا ہے بندے توقع رکھتے ہیں کہ ابھی بتائے گا نوح نے کشتی کیسے بنائی بیوی نافرمان کیسے ہوئی بیٹا پہاڑ پہ کیسے چڑھا تھا بندہ تذکرہ جناب عیسیٰ کا کرے نہ حسب کھولتا ہے نہ مذہب کھولتا ہے بندے توقع رکھتے ہیں کہ مریم کے بطول ہونے کے اعلان کی باتیں سنائے گا ابھی بتائے گا عیسیٰ مردے کیسے زندہ کرتے تھے بندہ تذکرہ جناب یوسف کا کرے بندے حسن کی توقع رکھتے ہیں کہ ابھی بتائے گا یوسف خوبصورت کتنا تھا بکا کتنے کا خریدا کس نے زلیخا کے عشق کا قصہ سنائے گا بندہ تذکرہ جناب ابراہیم کا کرے نہ حسب کھولتا ہے نہ مذہب کھولتا ہے بندے توقع رکھتے ہیں کہ ابھی بتائے گا ابراہیم نے کعبہ کی دیواریں بلند کیسے کی تھی بیٹے کو ذبح کیسے کیا تھا دمبا کیسے آیا تھا بندہ تذکرہ رسالت ماپ کا کرے نہ حسب کھولتا ہے نہ مذہب کھولتا ہے بندے توقع رکھتے ہیں شیعہ ہے سنی ہے نعت پڑھے گا حمد پڑھے گا قصیدہ سنائے گا واحد نام کائنات میں میرے مولا علی کا زبان پہ آ جائے حسب بھی کھل جاتا ہے مذہب بھی کھل جاتا ہے یہ نام ہی شیعوں کی پہچان ہے اس نام کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا کہیں پہ بیٹھو کسی کا نام لے کر دیکھ لو بندے نہیں پوچھتے بس میں سفر کر گئے وہ زبان سے نکل گیا یا علی ساتھ بیٹھنے والا بندہ پوچھ لیتا ہے شیعہ تو نہیں ہوں میں کروں علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے
नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। इब्तिदाई मजलिस से 4 मिसरे आपके सामने रखो, मेरी बात यकीनन ज़ाया नहीं होगी, आप यकीनन सुनने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। और मासूमीन फरमाते हैं जो हमारे ज़िक्र में हुसैन के ज़ाकिर को, हमारा दादे का ज़िक्र सुन के ज़ाकिर का हाथ ये यूं बुलंद हो जाए हमारे फ़ज़ाइल सुन के, तो हम उसकी सारी ज़िंदगी का गुनाह माफ़ कर देते हैं। और मोमिनीन के लिए फरमाया कि जो हमारे दादे का ज़िक्र सुनता है मोमिन हमारा, वो ज़ाकिर को फ़जीलत में हमारी फ़जीलत एक सुन के बुलंद हाथ करके ज़ाकिर को दाद देता है, तो हम उसके भी सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। और ये ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यकीनन शिफा है। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, फरमाया आपके ज़िक्र में आने का फ़ायदा क्या है? फरमाया सबसे पहले हमारे ज़िक्र में जो हमारे दादे के ज़िक्र में आता है और जो आके हमारे दादे के ज़िक्र में ऊंची ऊंची सांस लेता है, हम उसे शिफा याब कर देते हैं। फरमाया आपके दादे का ज़िक्र सुन के सिर्फ सांस लेने से ही आप मोमिनीन की बीमारी दूर हो जाती। फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? अना ज़िक्रुन शिफा, हमारा ही ज़िक्र ही तो है जो शिफा देता है। जो बीमार हैं शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मगर अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है नसब के दाग जबी पर उभरने लगते हैं। मैं जब भी खुदा को पुकारूं अली अली कहकर, ना जाने लोग खुदा से जलने लगते हैं। मगर ये मिंबर गदीर पर सरवर के लफ्ज़ थे, परवरदिगार नेमत अज़म तवील कर। ये मिंबर गदीर पर सरवर के लफ्ज़ थे, परवरदिगार नेमत अज़म तवील कर। मैं कह रहा हूँ या अली तेरे चाहने वालों की खैर हो, जो दुश्मने अली है उसको जलील कर। और देखो करबला जो है वो तलवार पे खून की फतह का नाम है। यानी ऐसे तो दीन नहीं बच गया, कुर्बानियाँ देनी पड़ती। यानी उधर बदर है, उधर 9 लाख 10 लाख का लश्कर, लाखों बद किरदार हार गए, 72 साहिब किरदार जीत गए। लाखों बदतर साहिब किरदार हैं, वो बद किरदार हैं। और हुसैन ने उनकी फौज से अपना बनाया, इधर से कोई उधर भी नहीं गया। आप जनाबे होर को देख लो, पानी सामने, और उमर इब्न साद ने कहा किधर जा रहे? जो मेरे ज़हन में है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। कहा हुसैन के पास। कहा उधर जा रहे हो जहाँ प्यास है? फरमाया खामोश, हुसैन के खैमे में वो प्यास है जिसके लिए कौसर प्यास है। उसने कहा इधर शराब के मटके खुले, ऐश आराम इधर है, दौलत भी है, उधर क्या मिलेगा? और कहने लगे सोने बने साथ लाहद में जाना है एक दिन, सोने बने साथ लाहद में जाना है एक दिन। यानी पैसा पूसा कुछ भी नहीं है। ये जनाब तरीका जनाब हुर ने बताया। फरमाते सोने बने साथ लाहद में जाना है एक दिन, दौलत उस वक़्त कहाँ किसी के पास रही। सोने बने साथ लाहद में जाना है एक दिन, दौलत उस वक़्त कहाँ किसी के प्यास रही। और शब्बीर से प्यार का सोचा है रात सिर्फ, जन्नत हमारे खैमे के बाहर खड़ी रही। ये है। और हुसैन ने चराग बुझा के भी कहा है कि जाओ चले जाओ, जो मुझे छोड़ के चला जाए मैं उसकी जन्नत का भी ज़ामिन हूँ। जन्नत मेरे साथ मिलके जहाद करने का सिला नहीं, जो अपने घर से मेरे घर तक आ गया जन्नत उसकी हो गई। इतना बड़ा करीम हुसैन कि अपने ही जान इंसारों को जो हुसैन पर जार मारने पर तैयार हैं कि सुबह जांगो नहीं, और हुसैन ने कहा जाओ चले जाओ मैं अकेला काफी। इतना बड़ा करीम हुसैन। हुसैन ने जन्नत दिखाई कि जो तुम्हारा फलां फलां सहाबी का जो मुझ पे कुर्बान होना चाहता है उसका ये मकाम है। कौन?
اور یہ اتنا بڑا کریم حسین سمجھ نہیں لگ رہی جس نے قربانی دینی ہے وہ پہلے جنت دیکھ چکا ہوتا ہے. صلوات پڑھو مل کر بلند آواز سے. اچھا دینا بھائی ادھر نہیں چل رہی 72 سینڈ کر دینا تم جیت گئے, لاکھوں بد کردار ہار گئے. میں کہہ رہا ہوں تلواریں ٹوٹ گئی, سراپے جیت گئے. اور کربلا کی تاریخ میں واحد ہے حسینیت. جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ آج بھی زندہ ہیں, جنہوں نے پانی پیا تھا وہ آج بھی مر گئے. کربلا کے میدان میں جنہوں نے پانی پیا تھا وہ مر گئے, جنہوں نے نہیں پیا وہ آج بھی زندہ ہے. میں لفظ کہنے جا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں پانی ہار کے آپ پیاسے جیت گئے. میں کہہ رہا ہوں خون کے رشتوں کو نہ کہنے والے ہار گئے. کہ یعنی خون کا بھی کوئی رشتہ ہے, یعنی وہ یہ میرا نہیں, یہ میرا نہیں, یہ میرا نہیں. خون کے رشتے کو نہ کرنے والے ہار گئے, سلمان کو نہ کہنے والا جیت گئے. اور یہ ہے حسینیت کا درس. حسین جہاں مظلوم ہے وہاں صاحب کردار بھی ہے, شجاعت بھی ہے. حسین نے مظلومیت سے جان نہیں دی, کچھ اقتدار بتائے بھی ہیں. یعنی جو شہید پہلے شہید ہوتا جاتا تو حسین ایسے نہیں لے کے آتے تھے, جنگ لڑ کے لے کے آتے تھے. یعنی مظلومیت سے نہیں, کچھ اپنا آپ دکھانا بھی پڑتا. یہ حسینیت کا درس ہے. جہاں پہ حسین مظلوم ہے وہاں پہ شجاعت بھی ہے. یعنی مجلس یا اجارہ ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے. ذاکروں نے امام حسین مظلوم آپ کو بتایا تو آپ کے رونے کے لیے. حسین نے 3 حملے بھی کیے اور فوجیں کہاں تک بھاگی؟ کوفہ تک. اور کوفہ تک جب فوجیں بھاگی, ایک اکیلا حسین ہے, 9 لاکھ بندے, اور ایک بندے نے حملہ کیا, فوجیں بھاگ گئی. بہن کے کہنے پہ کہا تھا, فرمایا حسین ہم نے جانا کوفہ اور شام, مگر ایسا حملہ دکھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ حسین لڑتا بھی ہے. ہم نے جا کے تیری گواہی بھی دینی ہے شام میں یزید کے دربار میں. تو کہا ٹھیک ہے بہن, آپ کے کہنے پہ حملہ کرتا ہوں, وگرنہ اتنے لشکر کے لیے تو میرا عباس کافی تھا. حسین نے حملے کیے, پہلے علم گاڑے ہیں مولا حسین دریا کے کنارے پہ, اگر چاہتے تو پانی پی سکتے تھے. فرمایا یہ تم کیا سمجھتے, تو نے میرا عباس مار دیا, جس عباس کا تمہیں ڈر ہے وہ کربلا کے میدان میں اس ہو, جس اکبر کا ڈر ہے وہ اس کو برچھی لگی. فرمایا میں ہوں اکیلا, تم ہو 10 لاکھ, تم میں سے ایک بندہ بھی دہلیز پار چکیا میں اس کی بیعت کر لوں گا. جب اس نے کہا نا کہ تم میں سے کوئی بندہ آ کے علم کی دہلیز پار کر دے, بیعت میں کر لوں گا اس کی. تو ایک بندہ کہنے لگا یمنا رسول یہ آپ کیا فرما رہے ہیں, ہم تو مارنے آئے ہیں اور لوٹنے آئے ہیں, مرنے نہیں آئے. اب حسین نے تلوار نکالی اور پہلا جو حملہ کیا ہے ایسا حملہ ہے کہ شیر کے سامنے بکریاں دوڑ رہی. پھر دوسرا حملہ کیا, اکبر کی لاش کو دیکھ کے پھر روتے ہیں, پھر حملہ کرتے ہیں. اور تیسرا حملہ عباس کی لاش کو دیکھ کے کہا دیکھ عباس تیرا بھائی جنگ کیسا کرتا ہے. جب تیسرا حملہ کیا ہے فوج کوفہ کی طرف بھاگی. جب فوج کوفہ کی طرف آگئی پھر وہاں سے قرآن کی آیت اتری یا ایت نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یعنی جب اس نے کہا پھر رکے. یعنی جو بھی اپنے دین پہ خدا کے دین پہ جو اپنا آپ قربان کیا ہے تو اس کی وجہ سے, ورنہ یہ مجبور نہیں, یہ شجاعتی ہیں. صلوات پڑھو. اور یہ کربلا کی میدان جو ہے ہر معصومین یہاں سے گزرا. جناب آدم جناب حوا سے جب بچھڑے ہیں تو ان کا پہلا گزرتے گزرتے کربلا کی زمین پہ ہوا.
اور پہلی جب ٹھوکر لگی پاؤں کی تو خون نکلنا شروع ہو گیا. یعنی وہ کربلا خون مانگتی تھی. جب خون مانگتی تھی تو آگے تو آدم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے. اس نے کہا کہ میرا مالک تیری زمین سے گزرا ہوں, اتنی بھیانک زمین ہے کہ میرا پاؤں زخمی ہو گیا, میرے پاؤں سے خون نکل رہا ہے. فرمایا یہ حسین کی مقتل گاہ ہے, یہاں پہ حسین کو پیاسا بھوکا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. میرا مالک اسے مارنے والا کون ہوگا؟ کہا یزید ہوگا. کہا اچھا, تو مالک میرے پاؤں سے خون نکلا. فرمایا یزید پہ لعنت کر دے, تیرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا. اب اس نے پہلی جو لعنت کی ہے وہ ہمارے باپ, جو دنیا کا باپ ہے, یزید پہ لعنت اس نے کی, پاؤں ٹھیک ہو چکا. پھر جناب ابراہیم سفر کرتے جا رہے تھے تو جہاں حسین کی مقتل گاہ ہے وہاں پہ ٹھوکر لگی اور زمین پہ گر پہ اور ماتھے پہ چوٹ آ گئی, ماتھے سے خون بہنا شروع ہو گیا. آؤ جی صلوات پڑھو مل کر, بلند آواز سے صلوات پڑھو. اس نے کہا میرا مالک اتنی خوفناک زمین, اتنی دردناک ہے کہ پاؤں کی ٹھوکر لگی اور میرا سر زخمی ہو گیا, یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ کربلا ہے. پہلے جو بندہ کربلا جاتا تھا اس پہ مصیبت آتی تھی, اب جس پہ مصیبت آتی ہے وہ کربلا جاتا ہے. یہ تم نے دیکھا نہیں ہے 20 سفر کو کتنا بڑا چہلم ہوتا ہے. یعنی جس بندے کو تکلیف ہے وہ کربلا ضرور جاتا ہے حسین سے شفاعت کروانے. اور دل میں ایک محبت کا جنون بھی حسین نے اپنے مومنین کے اندر رکھا کہ میری زیارت کے لیے آؤ, نمک سے روٹی کھاؤ مگر میرے لیے آؤ. یہاں تک حکم ہے کہ پیسے نہیں ہے تو کسی سے ادھار لے کے آؤ, مانگ کے آ جاؤ. میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں جتنا تم لگا کے اسے دگنا تمہیں ادا کروں گا. صلوات پڑھو میں مگر حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے, قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے. اس حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حرگو علیہ السلام کہتا ہے. اور 10 محرم 61 میرا حسین توحید کی مسند پہ بیٹھا تھا. حسین کے سامنے شیمر گزرا, امام نے کہا طلاق یافتہ ماں کے بیٹے ذرا قریب آ. اس نے کہا جی کیا حکم ہے؟ فرمایا یہی چاہتے ہیں نا میں جنگ بس کر دوں اور بیعت کر لوں. اس نے کہا یہی چاہتے ہیں. کہا چل آج میں تجھے اپنا اختیار بتاتا ہوں, 1 جام پانی کا دے, میں بیعت کرنے کے لیے راضی ہوں. اس نے پیچھے کے خیمے میں چکر لگایا. اس نے کہا حسین نے کہا میں جنگ ختم کرتا ہوں, 1 جام پانی کا دے دو. اس نے کہا 9 لاکھ کے خیمے لگے ہوئے ہیں, کہیں سے جام پانی کا بھر کے شبیر کے ہاتھ پہ رکھ, بیعت لیتے ہیں اور گھر پہ چلے جاتے ہیں. اس نے 9 لاکھ کے خیمے میں چکر لگایا, مشکیں تھی پانی نہیں تھا, مٹکے خالی, گھڑے خالی. فرات کی طرف گئے, فرات ریت ہوا کر رہا تھا. نہر الکما کی طرف گئے, وہ خشک. اب 80,000 بندہ واپس پلٹا. حسین کے سامنے ہاتھ باندھ کے, شبیر پانی کہاں پہ, شبیر پانی کہاں پہ, شبیر پانی کہاں پہ. اب مرتضیٰ کیچے صلوات پڑھو مل کے بلند آواز. اب جلال کبریائی اپنے وجود اپنی آنکھوں کو سجا کے میرا شبیر کھڑا ہوا. صلوات پڑھو مل کر. مرتضیٰ کی ٹیک لے کے جلال کبریائی اپنی وجود اپنی آنکھوں کو سجا کے میرا شبیر کھڑا ہوا. 80,000 بندے کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہنے لگے تو نے میرا پانی بند کیا, شکریہ ادا کر, اب تک تجھے پینے دیا. اس نے کہا شبیر پانی ہے کہاں پہ؟ حسین نے کہا ذرا مرتضی قدم اٹھا. قدم اٹھایا تو پانی تھا. حسین دیکھ کے کہنے لگے میرے نسب سے آشنا ہو مگر صدا جنبی رہے ہو, میری خاطر بنا ہے پانی, میرا کرم ہے کہ پی رہے ہو. تو آج خیبر و خندق تلک سبھی زخم سی رہے ہو, میں آج بھی تم پہ رحم دل ہوں, دلیل یہ ہے کہ جی رہے ہو.
میں آج بھی تم پہ رحم دل ہوں. دلیل یہ ہے کہ جی حسین فرماتے ہیں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا, میرا عزادار اپنے گھر میں مر گیا بھی تو شہید ہوگا. آل محمد کو جو اللہ نے عطا کیا اسے فضائل کہتے ہیں, اور آل محمد کو جو امت نے دیا اسے مصائب کہتے ہیں. امیری کے برقعے کا نام ہے عباس. 71 لاشیں اٹھا کے بھی حسین کو فضا نہیں بھولی. جب آخری وقت تھا نا, جناب فضا سے امام حسین نے کہا تھا اماں ہر کوئی اجازت لے کے جاتا ہے اپنے ماں باپ سے, آپ اس وقت میری ماں ہیں, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں. اور بی بی زینب سے یہ ضرور کہا تھا کہ زینب یاد رکھنا آپ نے جانا ہے شام میں, اگر کوئی شام میں پوچھے یہ بڑھیا کون ہے, یہ نہ کہنا کہ حسن حسین کو لوریاں دینے والی ہے, فرمائے سجاد کی دادی ہے, یہ کہنا ہے. امیری کے برقعے کا نام عباس ہے, غریبی کے برقعے کا نام فضا. جب یزید کے دربار میں اس نے شراب پی کے کہا کون ہے علی کی بیٹی, تو شمر دے کے کہنا کہ وہ سامنے جو بڑھیا کھڑی ہے نا اس کے پیچھے کھڑی ہے. اس نے کہا ذرا اس بڑھیا کو ہٹاؤ. بی بی نے گردن کے جھٹکے سے کہا میں نہیں ہٹوں گا, آج کے دن کے لیے ہی میں نے زندگی مانگی ہے محمد سے. اب جب نہیں ہٹی تو شمر سیڑھیوں سے اترنا شروع ہوا. بی بی زینب کہنے لگی اماں ہٹ جائیے, ظالم میں ظلم کرے گا. فرمایا اونچا نہ بول شراب پی رہے ہیں, اونچا مت بول شراب پی رہے ہیں. اب سامنے آیا تو بی بی ہٹی نہیں, اس نے نجس تعزیہ نہ اٹھایا, فضا کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا. فضا کے ہاتھ سے خون کا فوارہ نکلا, 300 حبشیوں کی تلواریں نیام سے باہر آ گئیں. یزید کے تخت کو گھیرے میں لے کے اس نے کہا یزید شمر کو روک لے, فضا کو چھوڑ دے. تو نے کیا سمجھا ہے, تو نے علی کی بیٹیوں کی طرح فضا کو لاوارث سمجھا ہے. بی بی کا رخ بڑھ گیا مدینے کی طرف. کا نانا دائیوں کے وارث آ چکے ہیں, زہرا جائیوں کا وارث کوئی نہیں آیا. اللہ لعنت اللہ علیکم ظالمین.